يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله على إحسانه والشكر له على امتنانه والصلاة والسلام على رسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض قرار دیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلی امتوں پر، جیسا کہ سابقہ امتوں پر فرض قرار دیا گیا تھا. لعلکم تتقون، روزہ فرض قرار دینے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. سامعین کرام، تقوی کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے درمیان اور اللہ کے عذاب کے درمیان اور پردہ کر لیں، یعنی وہ اعمال کریں جس کے ذریعے سے آپ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں. تقوی دو چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. پہلی چیز، آپ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، جو چیزیں ہمارے اور آپ کے اوپر فرض قرار دی ہیں، اس کو بجا لائیں. اور دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے ان تمام چیزوں سے ہم اجتناب کریں اور ان تمام چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کریں. شریعت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر تقوی کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں، بہت ساری آیتیں موجود ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. انہی میں سے ایک آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح سے تقوی اختیار کرنا چاہیے یا جس طرح سے تقوی کا حق ہے، اور مسلمان ہی کی حالت میں تمہاری موت واقع ہونی چاہیے. اس آیت کریمہ میں کہا کہ تقوی ایسے اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی اختیار کرنے کا جیسا حق ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین کو کبھی بھولیں نہیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ کے اوامر کی اطاعت کریں اور نواہی سے اجتناب کریں. اور اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں، آپ اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا، اور اسی طرح سے اجر عظیم اور اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام کے آپ مستحق ہوں گے. دنیا کے اندر جو انعام و اکرام آپ کو تقوی کے اختیار کرنے کی وجہ سے ملے گا، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. کس چیز سے نکلنے کا راستہ؟ ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے، ہر مصیبت سے، ہر غم سے، ہر ٹینشن سے. غرض کی کوئی بھی پریشانی اگر آپ کے اوپر آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا. اسی طرح سے اگر آپ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو دنیا میں اللہ کا دوسرا انعام یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے معاملے کو آسان کر دے گا. کیا آسان کر دے گا؟ یعنی آپ کے لیے دنیا کے اندر کوئی چیز حاصل کرنا، مقاصد کو پانا یا اور ساری چیزیں، روزی حاصل کرنا، سب اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسان کر دے گا. اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوگا دوستو کہ جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرقان سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دل میں نور پیدا کر دے گا، تمہارے دل کو بصیرت سے نواز دے گا،
ہوگا جس سے تم حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر سکو گے، جس کے ذریعے سے تم خیر اور شر کے درمیان تمیز پیدا کر سکو گے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اکثریت کی گمراہی کی وجہ اور سبب کیا ہے کہ آج ان کے دلوں میں حق اور باطل کی تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، خیر اور شر کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جن کو وہ نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، جن کو وہ ثواب کا کام سمجھ کر کے کرتے ہیں، حالانکہ وہ باطل ہوتا ہے، شر ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں اس دنیا میں عمل کرتے ہوئے بھی آخرت میں اجر و ثواب سے محروم کر دیے جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو، سب سے بڑی نعمت آپ کو اگر اللہ رب العالمین آپ کے دلوں کے اندر فرقان پیدا کر دے اور جس کے ذریعے سے آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کر سکیں، جس کے ذریعے سے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، تقویٰ کہ اصل تقویٰ دل کے اصلاح سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کا دل صحیح اور سالم نہیں ہوگا، جب تک آپ کا دل صحیح نہیں ہوگا، آپ تقویٰ نہیں حاصل کر سکتے ہیں یا آپ کے دل میں تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ تو تقویٰ کے لیے دل کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو متقی بندوں میں سے بنا دے اور ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا کر دے، کیونکہ اگر ہمارے دل میں تقویٰ نہیں ہوگا تو ہماری کوئی بھی عبادت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔